ابن زیاد نے یہ تقریر کر دی. مسلم بن عقیل کو پتہ لگا کوفہ میں کہ یار یہ تقریر ہوئی ہے، گھروں میں تلاشی ہو رہی ہے، اگر میں مختار کے گھر سے نکلا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا. چنانچہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو مختار کے گھر سے نکلے. جب نکلے تو ایک آدمی ہے جس کا نام ہے ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیچارے بڑے مظلوم آدمی کربلا میں. ان کے گھر کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے مسلم بن عقیل. تو انہوں نے دیکھا کہ کون آدمی ہے، کہا میں مسلم بن عقیل ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین کی طرف سے آیا ہوں. ان کو رام آیا، انہوں نے کہا میں اپنے گھر میں تو تمہیں نہیں رکھتا، کیونکہ یہاں ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ کسی کے گھر سے نکلیں گے تو اس کو سولی چڑھا دی جائیں گے، لیکن پھر بھی تم میرے گھر میں مہمان آ گئے ہو تو میں تمہیں باہر نہیں نکال سکتا، لہذا تم میرے گھر میں ہی پناہ لے لو. تو ہانی بن عروہ نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی. اب ابن زیاد نے ایک چلاکی کی، بدبخت میں چلاکی یہ کی کہ مسلم بن عجوسہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، یہ مسلم بن عقیل کے ساتھی تھے، یہ بھی آئے تھے کوفہ کے اندر ان کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت لینے کے لیے. تو مسلم بن عجوسہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تو ایک جاسوس کو ابن زیاد نے 3000 درہم دیے اور کہا کہ جاؤ مسلم بن عجوسہ کو کہو کہ یہ 3000 جو ہیں درہم میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے ہیں، اور یہ 3000 درہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں دینے کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں. اس طرح پتہ لگ جائے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس گھر میں ہے، کس گھر کے اندر ہے. تو مسلم بن عجوسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے تھے، ابن زیاد کا یہ جاسوس آیا اور ان کو کہنے لگا کہ مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملوا دو، یا ان کا جو ساتھی آیا مجھے اس سے ملوا دو، مجھے اس کو پیسے دینے ہیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے. چنانچہ مسلم بن عجوسہ نے کہا اس آدمی کو، ان کو تو نہیں پتا تھا جاسوس ہے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھ سے ملتے رہنا مسجد کے اندر، میں تمہیں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوفہ میں آئے ہیں میں تمہیں ان سے ملوا دوں گا. اب کچھ دن ہوتے رہے، مسلم بن عجوسہ نے اس جاسوس کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ سے ملا دیا. تو اس جاسوس نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3000 درہم دے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. اب نہ مسلم بن عجوسہ کو پتہ ہے نہ مسلم بن عقیل کو پتہ ہے کہ یہ جاسوس ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ کرنے آیا، اس کو ابن زیاد نے جاسوس بنا کے بھیجا ہے. لہذا وہ مسلم بن عجوسہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات کے پاس آیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور 3000 درہم دے دیے. ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگ گیا اس جاسوس کے ذریعے. اس جاسوس نے ابن زیاد کو بتا دیا جا کے کہ ہانی بن عروہ کے گھر پر ہیں. ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو بلایا اور ہانی بن عروہ کو بلانے کے بعد کہا کہ تمہارے گھر پہ مسلم بن عقیل ہیں، وہ بیعت لے رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. مجھے ہانی بن عروہ کو کہا ابن زیاد بدبخت نے مجھے لا کے دو مسلم بن عقیل. عجیب بات کی، ہانی بن عروہ نے کہا میں مر جاؤں گا، کٹ جاؤں گا، لیکن میں اپنے مہمان کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا. ہاں میں ان کو رکھنا نہیں چاہ رہا تھا، یہ میرے گھر آ گئے تھے خود، مجھے اچھا نہیں لگا مہمان کو نکالنا، لہذا میں مسلم بن عقیل کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا. تو ابن زیاد نے بال کھینچے، مارا ہانی بن عروہ کو، ان کے ناک سے خون نکال دیا، کان سے خون نکال دیا اور کہا کہ مجھے مسلم بن عقیل کو حوالے کرو. ابن زیاد نے کہا، انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں حوالے نہیں کروں گا. تو عمر بن سعد نے ادھر بلایا اس کو ہانی بن عروہ، کہا میری ایک بات سمجھو، یہ ابن زیاد کے ساتھی تھا، ایک بات سمجھو، مان لو ان کی بات، تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم مسلم بن عقیل کو حوالے کر دو، اس کو بھی کچھ نہیں کہیں گے. تو ہانی بن عروہ نے کہا میں نہیں کروں گا حوالے. تو اس نے کہا عمر بن سعد نے حوالے کر دو، میں ضمانت دیتا ہوں ابن زیاد کچھ نہیں کہے گا، تمہیں بھی چھوڑ دے گا اور مسلم بن عقیل کو کچھ بھی نہیں کہے گا. چنانچہ ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نہیں دوں گا. یہاں مسلم بن عقیل کو پتہ لگا، مسلم بن عقیل کو پتہ لگا کہ ہانی بن عروہ گرفتار ہو گئے، بلکہ غلط بات پھیل گئی کہ شہید ہو گئے. تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ ہانی بن عروہ کے گھر سے نکلے اور اپنے 30,000 سپاہیوں کے ساتھ ابن زیاد کا محاصرہ کیا جہاں وہ محل میں رہتا تھا، اور جنگ شروع ہو گئی. مسلم بن عقیل نے اس پر فتح پائی اور سارے ساتھی جو ہیں مسلم بن عقیل کے جو 18,000 ان کے ساتھ تھے ان کو بلایا، کہا کہ بھائی میں ابن زیاد سے بدلہ لوں گا. اس نے ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا، حالانکہ ہانی بن عروہ کو شہید نہیں کیا تھا.
تو وہ 18,000 لوگ جو تھے، میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، کوفی جنہوں نے بیعت کی تھی مسلم بن عقیل کے، وہ ایک ایک کرتے 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 سارے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ گئے، یہاں تک کہ مسلم بن عقیل اکیلے تھے اور زخمی حالت کے اندر، پیاس لگی ہوئی، گھر کے باہر بیٹھ گئے۔ طوعہ نامی ایک عورت تھی، اس کے گھر کے باہر جا کے بیٹھ گئے۔ وہ 18,000 آدمی سارے ساتھ چھوڑ گئے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ اور اس طوعہ نامی عورت کا ایک بیٹا تھا بلال، وہ گھر سے باہر نکلا ہوا تھا، مسلم بن عقیل پیاس سے زخمی اس کے گیٹ کے باہر بیٹھے میں۔ اس طوعہ نامی عورت نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں، رضی اللہ تعالیٰ، کوفہ میں آیا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کر رہا تھا، میرے سارے ساتھیوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو طوعہ نامی عورت نے رحم کھایا، اس نے کہا میرا بیٹا آ جائے گا، وہ آپ کو نکال دے گا، کیونکہ ابن زیاد نے اعلان کیا کسی کے گھر سے نکلا اس کو سولی چڑھا دیں گے، لیکن آپ پھر بھی آ جائیں، میں آپ کو پناہ دیتی ہوں۔ طوعہ نامی عورت نے کمرے کے اندر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو چھپا دیا۔ اسنا میں بیٹا آ گیا اور بیٹا رہنے لگا گھر پہ ہی اپنے، لیکن بیٹے نے دیکھا کہ ماں بار بار کمرے میں جا رہی، کمرے میں کیا ہے؟ ماں تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ چھپے ہوئے تھے۔ جو بیٹے بلال نے عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کو جا کے بتا دیا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں، اس عبد الرحمن بن محمد بن اشعث نے اپنے والد محمد بن اشعث کو بتا دیا کہ بھائی طوعہ نامی عورت کے گھر مسلم بن عقیل چھپے ہیں، اور اس محمد بن اشعث نے جا کے ابن زیاد کو بتا دیا کہ مسلم بن عقیل جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لے رہے ہیں، وہ طوعہ نامی عورت کے گھر چھپے ہیں۔ تو لہذا ابن زیاد نے 70 سپاہیوں کی فوج اپنی بھیجی اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے طوعہ نامی عورت سے محل میں لے آیا اپنے ابن زیاد۔ اب عجیب بات ہے، اور ابن زیاد نے کہا مسلم بن عقیل کو کیا کر رہے ہو تم؟ حضرت حسین کے لیے بیعت لے رہے ہو کوفہ میں؟ تو مسلم بن عقیل نے کہا کہ نہیں، تو اس نے وہ جاسوس پیش کر دیا سامنے جو مسلم بن عجوسہ کے پاس آیا تھا، کہا یہ دیکھو اس نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ تو مسلم بن عقیل ایسے حیران ہو گئے، او یہ تو وہی جاسوس اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، میرا تو سارا پول پٹی کھل گئی۔ تو اب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد نے کہا کہ تم بیعت لے رہے تھے، 18,000 لوگوں سے تم نے بیعت لے لی تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پر کے لیے بیعت لے لی تھی۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے بہت مارا، ابن زیاد نے بہت مارا، یہاں تک کہ ان کا سر کاٹ کر چھت سے نیچے گرا دیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے۔ اب جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے اور سارے 18,000 لوگ پیچھے ہٹ گئے جو بیعت کرنے والے تھے، یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، مکہ سے کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ وہ تو سمجھتے تھے کہ 150 خطوط آئے ہیں، حالانکہ دھوکے کے تھے، اور 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی، ان کو تو نہیں پتا تھا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے اور یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ کوفہ کے سفر پہ چلے، عجیب بات ہے، کوفہ پہ جانے لگے تو عبد الرحمن کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ کو عمر بن عبد الرحمن آئے اور ان کو مشورہ دیا آپ نہ جائیں۔ انہوں نے کہا میں سوچوں گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ آئے، حضرت حسین کو کہا آپ نہ جائیں، اچھا آپ جاتے ہیں تو عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں، یہ کوفہ والے آپ کو شہید کر دیں گے، انہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں میں ضرور جاؤں گا، وہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں گے، 150 خطوط آئیں، 18,000 لوگ وہاں مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت ہو چکے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے 2 بار سمجھایا اور یہاں تک کہا کہ آپ یمن چلے جائیں، وہاں آپ کے والد کے ماننے والے بھی بہت زیادہ ہیں، یمن سے آپ کوفہ خط لکھتے رہیں، جب آپ مطمئن ہو جائیں تو پھر آپ کوفہ جائیے گا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں مانا اور چلے گئے۔ کوفہ جاتے جاتے راستے میں فرزدق، ہمارے یہاں مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، فرزدق شاعر ہے ایک، وہ ملا تو حضرت حسین سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوفہ جا رہا ہوں۔ تمہاری کیا رائے ہے، کوفہ جاؤں؟ فرزدق شاعر کوفہ ہی سے آ رہا تھا، وہ کہنے لگا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ کے لوگوں کے دل تو آپ کی طرف ہیں، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، دل تو آپ ہی کی طرف ہے لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ۔ لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آگے چلے۔ وجہ کیا تھی؟ اتنے لوگوں نے روکا لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہیں رکے، کوفہ جانے کے لیے چلنے لگ گئے، ارادہ کر لیا راستے میں، کتنے لوگ ملے نہیں رکے۔ اصل میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہیں
اور مجھے انہوں نے حکم دیا ہے. تو فرزدق شاعر نے کہا کہ کیا حکم دیا ہے؟ کہا کہ میں یہ خواب کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا خدا کی قسم. اور عزم مصمم کرتے کوفہ کے راستے پہ چلے، کوفہ کے راستے پہ چلتے رہے. ادھر ابن زیاد کو پتہ لگا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. اس نے حسین بن نمیر بدبخت کے ساتھ 2000 کا لشکر، کتنے کا؟ 2000 کا لشکر بھیجا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو راستے میں روکنے کے لیے اور بیعت لینے کے لیے یزید کی. تو حسین بن نمیر 2000 کا لشکر پہنچا ہے قادثہ نامی جگہ پر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اس سے پہلے حاجر ایک نامی جگہ تھی، وہاں پہنچ گئے. حاجر قادثہ سے پہلے ایک جگہ تھی، وہاں پہنچ گئے مکہ سے کوفہ جانے کے لیے. اور وہ کوفہ سے لشکر بھیجا حسین بن نمیر کا، وہ قادثہ پہنچ گیا. 2000 کا لشکر لے کے حضرت حسین کو وہیں روکنے کے لیے ابن زیاد نے بھیجا. اب قادثہ نامی جب لشکر، حسین بن نمیر نے حر بن یزید کو کہا کہ 1000 کا لشکر لے کے تم حضرت حسین کو روکو. حر بن یزید آیا حضرت حسین کے پاس 1000 کا لشکر لے کر، 1000 کا لشکر لے کر کہا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور ابن زیاد کو مان لیں اور آپ کو لے کے جانا ہے. ابن زیاد نے بلایا گرفتار کر کے، حضرت حسین نے نہیں مانی. بہرحال حر بن یزید نے حضرت حسین کے ساتھ راتوں رات مکالمے کیے، باتیں کی، اور وہاں ظہر کی نماز بھی پڑھی، عصر کی نماز بھی پڑھی. تفصیل میں اب نہیں جانا چاہتا زیادہ، یہ لمبا ہو جائے گا. اور پھر چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ سب 150 خطوط جھوٹ ہیں، جھوٹ کے لکھے ہیں مجھے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 پوائنٹ دیے حر بن یزید کو، 3 باتیں کی اور کہا کہ دیکھو، یا تو مجھے چھوڑ دو، میں واپس چلا جاتا ہوں، میں ابن زیاد کے پاس نہیں جاتا، کوفہ نہیں جاتا، انہوں نے خط لکھا تھا کوفہ والوں نے، میں واپس چلا جاتا ہوں. یا دوسرا یہ کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ ڈائریکٹ شام، میں بیٹھ کے یزید سے بات کر لیتا ہوں. یا تیسرا یہ کہ مجھے کسی اسلامی ملک کی سرحد پر بھیج دو، میں وہاں چلا جاتا ہوں، یعنی سرنڈر کر دیتا ہوں. لیکن حر بن یزید نے کہا نہیں، ابن زیاد کا حکم ہے، آپ کو گرفتار کر کے لے کے جانا ہے. ان تینوں باتوں میں سے کوئی بات نہیں مانی. حضرت حسین نے کہا اس سے اچھا تو موت ہے، پھر اس سے اچھا کیا ہے؟ موت کو گلے لگا لینا ابن زیاد کے پاس گرفتار ہو کے جانے سے اچھا. تو چنانچہ نہیں گئے. وہاں سے ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 4000 کا لشکر دے کے دوبارہ بھیجا حر بن یزید کے پاس، جو پہلے ہی 2000 کا لشکر اس کے پاس تھا. ٹوٹل 6000 کا لشکر ہو گیا. عمر بن سعد کے ساتھ 4000 کے سوائی بھیجے، وہ بھی آئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی کہنے لگے. حضرت حسین نے کہا میں نے پہلے بات کر لی ہے، 3 باتیں ہیں اور ان 3 باتوں میں سے میں ایک بات پر راضی ہوں، میں واپس چلا جاتا ہوں. اور 150 خطوط کھول کے دکھائے کہ یہ دیکھو 2 ڈبے خطوط کے بھرے ہیں، مجھے کوفہ والوں نے خط لکھے ہیں اور مجھے دھوکہ دیا ہے، میں واپس جا رہا ہوں. لیکن اس نے عمر بن سعد نے بھی کہا کہ نہیں، آپ کو ابن زیاد بلا رہا ہے اور وہاں آپ کو گرفتار ہو کے جانا پڑے گا. حضرت حسین نے کہا اس سے اچھا موت ہے، اس سے اچھا کیا ہے؟ موت ہے، شہادت کی موت ہے، اس سے اچھا. چنانچہ عمر بن سعد نے ایک رات حضرت حسین سے مکالمہ کیا راتوں رات. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہی 3 پوائنٹ عمر بن سعد کو بھی دیے. عمر بن سعد مان گیا. اس نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ حضرت حسین نے یہ 3 باتیں کہی ہیں، اس سے یہ ہوگا مسلمانوں میں اتفاق بھی ہو جائے گا، خون ریزی بھی نہیں ہوگی، 3 پوائنٹ میں سے کوئی ایک مان لے، اور مسلمان آپس میں جھگڑا بھی نہیں ہوگا، جنگ بھی نہیں ہوگی. عجیب بات ہے، عمر بن سعد بھی مان گیا تھا، ابن زیاد بھی مان گیا اس خط پر، ابن زیاد بھی مان گیا تھا، ادھر حر بن یزید بھی مان گیا تھا. لیکن اللہ کا کرنا تھا، تدبیر کند بندہ تقدیر کند خندہ. انسان تدبیریں کرتا ہے لیکن جو تقدیر میں ہوتا ہے وہی ہو کے رہتا ہے. اس لیے کہ امت کو ایک پیغام دینا تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ اس دردناک شہادت کو روک سکتا تھا، یہ نہیں ہو سکتی تھی. اللہ قادر تھا، اللہ طاقتور تھا کہ اپنے نبی کی نسل کو بچا لیتا، لیکن اللہ نے یہ کروایا. کیوں کروایا؟ اتفاقاً نہیں ہوا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا. اس لیے کہ آنے والی امت کو پیغام دینا ہے کہ نبی کی آل نے خون بہا دیا اپنا، ہم اسلام کے لیے کیا قربانی دے رہے ہیں. نبی کی آل نے اپنا خون بہا دیا، ہم نے کیا قربانی دی. اس لیے اسلام قربانیوں سے آتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں یا دفتر میں یا ملک میں اور شہر میں اسلام آ جائے گا، اتنی آسان نہیں ہے. اس کے لیے صحابہ نے خون دیا. اسلام قربانی سے آتا ہے، خون دیے بغیر اسلام نہیں آتا، اسلام قربانی سے آتا ہے. چنانچہ عمر بن سعد بھی مان گیا.
اور ادھر ابن زیاد بھی ان 3 پوائنٹ کو مان گیا, حر بن یزید بھی مان گیا. لیکن بدبخت, سب سے بڑا بدبخت کربلا کا سب سے لعنتی اور لعین اور بدبخت انسان سمر جی جوشن تھا, جو بدبخت وہاں بیٹھا تھا ابن زیاد کے پاس. اس نے ابن زیاد کو کہا نہیں عمر بن سعید جو پوائنٹ لے کے آئے عمر بن سعد, حضرت حسین کے 3 پوائنٹ, اس کو نہ مانو. یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر تم نے آج چھوڑ دیا, یہ دوبارہ طاقت لے کے تمہارے خلاف آئے گا. ابن زیاد کو کہنے لگا شمر بدبخت, اور آج مہلت دے دی تو پھر یہ ہاتھ نہیں آئے گا دوبارہ. اور بھڑکایا ابن زیاد کو. حالانکہ ابن زیاد مان گیا تھا 3 پوائنٹ پہ, عمر بن سعد بھی مان گیا تھا, لیکن سمر ذی جوشن نے بھڑکایا. اس پر ابن زیاد اور بھڑکا اور اس نے عمر بن سعد کو خط لکھا جو سمر کے ہاتھ بھجوایا. اب سمر کو میدان میں اٹھایا, بھیجا. یہ 9 محرم کا دن تھا, سمر آیا میدان میں اور عمر بن سعد کو خط دیا ابن زیاد کا. اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ دیکھو عمر بن سعد, تمہیں میں نے وہاں مہلت دینے کے لیے نہیں بھیجا اور نہ میں نے تمہیں صلح صفائی کرانے کے لیے بھیجا ہے. سیدھی سی بات ہے, اگر حضرت حسین گرفتار ہو کے آتے ہیں ٹھیک ہے, ورنہ ان کو قتل کرو, ان کے سر کاٹو, ان کو مسلح کرو, ناک ہاتھ کان ہاتھ سب کاٹ دو. سمر یہ خط لے کے ابن زیاد کا عمر بن سعد کے پاس آیا. عمر بن سعد نے حضرت حسین کو خط دیا اور کہا کہ میں مجبور ہوں, آپ کے 3 پوائنٹ پر ابن زیاد مان گیا تھا لیکن سمر نے اس کو اور بڑھکایا. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں, اب موت کو گلے لگانا سعادت ہے, اور ہم تو موت کو ایسے محبوب سمجھتے ہیں جیسے شہد کھانے کو محبوب سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک تو موت ایسی میٹھی ہے, اس کا ایسا ذائقہ ہے جیسے شہد کا ذائقہ ہے. اب ٹھیک ہے, اب میں واپسی بھی نہیں جاؤں گا. تو یہ سارے معاملات ہوئے. ادھر سمر نے مارکا لگا کر 10 محرم کی صبح جمعے والا دن فوجیں اپنی لگا دی اور 4000 کے قافلے 1000 کے دستے بنائے 4. حضرت حسین رضی اللہ عنہ 9 کی رات سارے اہل البیت 72 کے 72 کو جمع کیا, عورتوں مردوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے چلا جائے, زبردستی نہیں ہے, میں آگے موت دیکھ رہا ہوں. جو جانا چاہتا ہے اپنے اپنے ساتھیوں کو لے کسی بستی اور کسی پہاڑ پہ کسی علاقے پہ چلا جائے, میری طرف سے چھوٹ ہے, لیکن میں نہیں جاؤں گا. سب نے یک زبان ہو کے کہا آل رسول ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. مسلم بن عقیل کے لوگوں نے, بنو عقیل نے کہا ہم اپنے مسلم بن عقیل کا بدلہ لیں گے, اور مسلم بن عجوسہ تو بہت زیادہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین کی محبت میں کہا کہ ہم خون گرا دیں گے, ہم اپنے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیں گے, لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 9 کی رات 9 محرم کی رات سارے اپنے خیمے میں چلے جائیں, توبہ استغفار نماز تہجد میں گزاریں, صبح انشاءاللہ ہم مقابلے میں آئیں گے. صبح انشاءاللہ مقابلے میں. 3 دن پانی بند رکھا, 3 دن پیاس سے, 3 دن پانی بند رکھا, پیاس سے تڑپ رہے تھے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے بڑے بھائی عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ جاؤ مشکیزیں بھر کے لاؤ پانی کے. جب وہ گئے تو عمر بن سعد کی فوج سے مقابلہ ہوا, لڑائی کر کے 20 مشکیزیں, 30 سپاہی گھوڑے کے اور 30 پیادہ پیدل 60 سپاہیوں کو لے گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن سعد کی فوج سے مقابلہ کر کے 20 مشکیزیں پانی کے بھر کے لائے. یہ حالت تھی. دودھ پیتے بچے پانی سے تڑپ رہے ہیں, عورتیں خیمے کے اندر ہیں, اور کون ہے آل رسول. تو ادھر ساری رات آہوزاری میں گزاری. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور قافلے والوں نے ساری رات آہوزاری کے اندر گزاری. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ایسی رات کو آنکھ لگ گئی تو ایسے آنکھ کھلی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو ان کے بڑے بیٹے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے کہ ابا کیا ہوا؟ کہا میں نے خواب کے اندر دیکھا کچھ گھوڑے والے آئے ہیں اور مجھے کہا ہے کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں, ان کی موت ان کے ساتھ چل رہی ہے. اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ صبح ہماری شہادت ہے. تو علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جواب سنیں. انہوں نے کہا کہ ہم حق پر نہیں ہیں ابا. کہا حق پر ہیں تو کیا ڈرنا کس بات کا, اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تو اور کیا چاہیے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے علی اکبر کو کہا, تھپکی دی, کہا بہت اچھا کوئی بات نہیں, مجھے تم سے ایسی امید تھی, مجھے تم سے ایسی ہی امید تھی. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات ساری آہوزاری میں گزاری 9 کی رات, اور صبح آپ نے اپنے گھوڑوں کو پانی پلایا اور خود بھی پانی پیا, اور یہ اپنا
بدبخت کیا ہے، امر ذی جوشن کے مقابلے میں آ گئے، امر ذی جوشن کے مقابلے کے اندر آ گئے۔ جب امر ذی جوشن کے مقابلے کے اندر آ گئے، وہاں اب کتنے لوگ ہیں؟ 4000 کا لشکر، اور یہاں 72، کتنے ہیں؟ 72۔ وہاں 4000 کا لشکر ہے، یہاں 72 لوگ ہیں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو خطبہ دیے، 3 خطبے دیے، میں آپ کو ایک خطبہ سنا کے بس بات ختم کرتا ہوں۔ شہید ہونے والے، خطبہ سننے والا ہے، شہید ہونے والے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل بیت کو متوجہ کیا اور کوفہ والوں کو متوجہ کیا، شمر کی قوم کو، کہا مجھے بتاؤ میں کون ہوں، مجھے بتاؤ میں کون ہوں، میرا نسب دیکھو، کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا میرا باپ شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے؟ کیا میرا بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے؟ اور کیا میرے چچا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے؟ کیا میرے چچا حضرت حمزہ، میرے والد کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے؟ میں کون ہوں، میرا نسب پہچانو۔ اور کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں؟ اور میرے بھائی کو نہیں کہا تھا کہ اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حسن؟ اور کہا، یہ بات غور سے سننی ہے، کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفیوں میں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، جس دن سے مجھے پتہ لگا ہے کہ جھوٹ بولنا اسلام میں حرام ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ آج کتنا جھوٹ کا رواج ہے، ہر شخص جھوٹ بولتا ہے، کتنا جھوٹ کا رواج ہے۔ اور حضرت حسین نے کہا یہ زید، انس اور یہ صحابہ سے پوچھو، میں نے کبھی ساری زندگی جھوٹ بولا ہے؟ تم مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کسی آدمی کو زخم لگایا ہے، کسی آدمی کو قتل کیے کہ اس کے قصاص مجھے قتل کر رہے ہو، اس کے قصاص کے بدلے؟ میں نے کسی آدمی کا مال چوری کیے، تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ میری نسبت تو دیکھو، میں کون ہوں، مجھے پہچانو تو صحیح۔ پھر کوفہ والوں کو جنہوں نے خط لکھے تھے، ان کو ایک ایک کر کر کہا، اے فلاں اے فلاں اے فلاں، تم نے مجھے خط نہیں لکھے، یہ دیکھو 150 خط تمہارے پڑے ہیں۔ تو کوفہ کے جو سپاہی تھے ابن زیاد کے، شمر کی جو فوج تھی، اسے انکار کر دیا کہ ہم نے آپ کو خط لکھے ہی نہیں۔ 10 محرم کے دن یہ آپ نے خطبہ دیا ظہر کی نماز سے پہلے، چنانچہ ظہر کی نماز 10 محرم کے دن آئی ہے، جمعہ کا دن تھا لیکن صلاۃ الخوف پڑھنی تھی، ظہر کی نماز پڑھتے، جمعہ کہاں سے پڑھتے؟ تو شمر نے یہاں سے تیر برسانے شروع کر دیے۔ تو یہاں سے سب سے پہلے عبداللہ عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ شمر کے پاس گئے، اس نے کہا ہم کچھ نہیں کرتے، اب ہوگی جنگ۔ وہ واپسی آ گئے اور حسین کو کہا، وہ کہتے ہیں اب جنگ ہوگی۔ حسین نے کہا بس ٹھیک ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، آتی جاتی سانس کا عالم نہ پوچھ، جیسے دھوری دھار کا خنجر چلے۔ بس اب زندگی ہے یا طوفان، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، اب ہوگی جنگ۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ شروع ہوئی اور تیروں کی بارش شروع ہوئی۔ سب سے پہلا خون جو کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گرا ہے، وہ ابو بکر بن علی ہیں، ابو بکر بن علی ہیں، حضرت حسین کے بھائی حضرت علی کے بیٹے ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلا خون ان کا گرا۔ چنانچہ تیروں کی برشار اور جنگ شروع ہوئی۔ جنگ کے درمیان میں ابو شمامہ سعدی نے کہا حضرت حسین کو کہ شمر کو بولو ہمیں جنگ روک دو، ہمیں ظہر کی نماز پڑھنے دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شمر کو کہا جنگ روکو، ظہر کی نماز پڑھنے دو۔ اس بدبخت شمر نے کہا تمہاری نماز ہوتی نہیں، ہم جنگ نہیں روکیں گے، کچھ بھی کرو تمہاری نماز ہوتی نہیں ہے۔ چنانچہ ابو شمامہ سعدی جنگ کے اندر نماز پڑھنے سے پہلے ہی شہید ہو گئے۔ لیکن حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے، جنگ رکے یا نہ رکے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تیروں کی بارش میں خون کی ہولی کے اندر، اور 3 دن کے پیاسے ہیں اور خون سے لت پت ہیں اور لاشیں گر رہی ہیں، لیکن حضرت حسین نے کہا نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، ظہر کی نماز کی نیت مان لی، اور سارے قافلے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ظہر کی نماز ادا کی، 2 رکعت صلاۃ الخوف۔ آج مسلمان نماز کو اتنی آسان چیز سمجھتا ہے کہ قضا کرنے پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ مجھے بتائیں اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز چھوڑ دیتے تو کوئی مسئلہ تھا؟
وہ تو دودھ پیتے جنت کے سردار تھے، چھوڑ دیتے تو قیامت میں پوچھ نہیں ہوتی. لیکن امت کو پیغام کیسے ملتا کہ نماز اگر چھوڑنی ہوتی تو کربلا میں چھوٹ جاتی. کربلا میں بھی پڑھی ہے نماز، کربلا کے میدان میں بھی نہیں چھوڑی. چنانچہ نماز پڑھی ظہر کی نماز حسین رضی اللہ تعالیٰ. اب تیروں کی بوچھار شروع ہے. ادھر سے حضرت حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حسین کو گھیرا، تیر کھا کے زخمی ہو کے گرے. ادھر سے مسلم بن عجوسہ آئے، تیر کھا کے زخمی ہو کے گرے. ادھر سے حبیب بن مطہر آئے، تیر کھا کے زخمی کھا کے گرے. ادھر سے زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر کھا کے زخمی ہو کے گرے. اور حضرت حسین ایسے شیروں کی طرح لڑ رہے ہیں. تاریخ دیکھ رہی ہے کہ جس شخص کی اولاد زخمی ہے، جس شخص کی سارا خاندان زخمی ہے، اور جس شخص کے دودھ پیتے بچے پیاس سے خیمے میں تڑپ رہے ہیں اور عورتیں پیاس سے تڑپ رہی ہیں، وہ شیروں کی طرح لڑتے جا رہے ہیں. حضرت حسین لڑتے جا رہے ہیں اور ادھر بھی چھری چلا رہے ہیں، ادھر بھی چھری چلا رہے ہیں، اور ایسے شیروں کی طرح قافلے کے پیچھے لڑ رہے ہیں. شمر نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی کا کام نہیں حضرت حسین کو شہید کرنا، یہ تو شیروں کی طرح لڑ رہے ہیں. اس نے 10 آدمیوں کو جمع کیا شمر نے اور کہا یک بار حملہ کرو حضرت حسین پر، یک بار حملہ کرو، یک بار حملہ کرو. تو علی اکبر جو بڑے بیٹے تھے ان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ میرے والد پر لوگ قربان ہو رہے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی اسلام کے لیے اپنے والد کے لیے آج جان دوں گا اللہ کے لیے. وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور تیر کھا رہے ہیں، ادھر سے کھا رہے ہیں ادھر سے کھا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، خوب لڑ رہے ہیں. تو مرہ بن منکس بدبخت نے ان کو تیر مارا حضرت علی اکبر کو. جب تیر مارا وہ نیچے گرے اور پھر کچھ لوگ آئے، ان کا ناک ہاتھ کان کاٹ دیے. اور حضرت حسین رونے لگے اور اپنے بچے کے ہاتھ میں ٹکڑے لے کے علی اکبر کے خیمے کے اندر جا کے رکھے. پیچھے سے مالک بن نصیر بدبخت نے تیر مارا، حضرت حسین کی سر پر تیر لگا، زخمی ہو گیا، پھر گرے. آپ نے اپنے چھوٹے بچے، دودھ پیتا بچہ 2 سال کا عبداللہ بن حسین، 2 سال کا چھوٹا دودھ پیتا بچے کو آپ نے جو ہے نا وہ گود میں لیا اور آپ کا سر زخمی ہے، مالک بن نصیر نے تیر مارا. تو بنی اسد کا ایک بدبخت آگے بڑھا، اس نے تیر مارا، جس گلے سے دودھ آر پار ہوتا تھا 2 سال کے بچے سے، گود میں باپ زخمی حضرت حسین، اس بچے کا تیر گلے سے آر پار ہو گیا اور خون حضرت کے حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہ گیا. تو وہ خون لے کے آسمان کی طرف گئے اور رونے لگے، کہا ہے یا اللہ اگر تو اس پر راضی ہے تو ہم بھی اس پر راضی ہیں. تو چن چن کر ان بدبختوں سے خود بدلہ لے. دودھ پیتے چھوٹا بچہ قاسم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیے ہوئے تو ان کا خون لے کے ایسے ہاتھ میں گئے. ان کی لاش خیمے میں رکھی تو ادھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا قاسم بن حسن، اس کو تیر مارا عمر بن سعد نے، بدبخت نے. تو اس نے کہا یا اماں، اے چچا، یا اماں، اے چچا، زور سے بلایا حضرت حسن کو. چچا تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن کے بیٹے تھے قاسم بن حسن. وہ بھاگے حضرت حسین اپنے بھتیجے کے پاس، قاسم بن حسن کے پاس. وہ شہید ہو گئے، ان کی لاش لے کے خیمے میں رکھی اور پھر مڑے پیچھے. ایسا شخص جس کی ساری نسل شہید ہو رہی ہے، عورتیں بچے پیاس سے خیمے میں تڑپ رہی ہیں، اور وہ پھر قافلے کی طرف دوڑا ہے تلوار لے کے اور پھر مقابلہ کر رہے. تو شمر نے کہا ایک آدمی کا کام نہیں حضرت حسین کو شہید کرنا، نعوذ باللہ. اس نے 10 آدمیوں کو کہا کہ اچانک یک بار حملہ کرو حضرت حسین پر. تو یک بار 10 آدمیوں نے بدبخت شمر سمیت حملہ کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب کیا ہوا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. سارا قافلہ تو پہلے شہید ہو چکا تھا، عورتیں بچوں کے علاوہ جو خیمے میں. اب خولد بن یزید کو کہا بدبخت شمر نے، جاؤ حضرت حسین کا سر کاٹو. تو وہ آگے بڑھا لاش کا سر کاٹنے کے لیے، تو ہاتھ کا کپائے پیچھے آ گیا، کہنے لگا میں یہ نہیں کر سکتا. خولد بن یزید نے کہا میں نہیں کر سکتا. شمر کو کہا میں یہ نہیں کر سکتا. تو سنان بن مالک بدبخت آگے بڑھا، سنان بن مالک آگے بڑھا اور اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر کاٹ دیا، لاش سے سر کاٹ دیا. اور ساری لاشوں کا سر کاٹا گیا اور سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھایا گیا. پھر عمر بن سعد نے گھوڑوں کو کہا اور گھوڑوں کو لاشوں کے اوپر سے دوڑایا گیا، روندا گیا لاشوں کو، روندا گیا لاشوں. اور وہ سارے سر دھڑ جو ہیں میتیں
کربلا کے میدان میں سارے سر جمع کر کر خولی بن یزید اور حمید بن مسلم یہ حضرات صرف سر لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچے کہ یہ لو آپ کا انعام، ہم یہ کر کے آئے ہیں، صرف سر لے کر کوفہ کے اندر. کربلا میں لاشیں پڑی ہوئی. اور 2 دن بعد عمر بن سعد نے نکالا خیموں سے عورتوں کو. جب عورتیں لاشوں کے پاس سے گزری تو سارے سر کٹی ہوئی لاشیں تھیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو رونا شروع، اور ایک قسم کا جو ہے نا وہ آگ لگ گئی سینوں میں. حضرت زینب رونے لگی، ساری سر کٹی لاشیں ہیں، اور ایک قسم کا سینے پھٹنے لگے اور ایک قسم کے نوئیں اٹھنے لگے، اور آسمان بھی رویا زمین میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خون لیا، اور خون لے کر آسمان کی طرف کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج دیکھ تیرے نواسے کی خون سے شادی ہوئی ہے، تیرے نواسے نے آج خون کا دولہا بنا ہے، آج دولہا تیرا نواسا بنا ہے، شہادت کا جوڑا پہن کر، خون کا جوڑا پہن کر. رونے لگی اور چند اشعار کہے. چنانچہ عمر بن سعد ابن زیاد کوفہ کے پاس 2 دن بعد عورتوں کو لے گیا، بچے کو بھی لے گیا، اور سر بھی پہلے پہنچ چکے تھے. پھر یہ سر یزید کے پاس شام میں پہنچے، اور یہ عورتیں بھی یزید کے پاس شام میں پہنچی. تو یزید ہے نا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر پر، کٹے ہوئے سر پر، یہ دیکھیں ہونٹ، یہ دیکھو ہونٹ پہ چھری ماری ایسے ہونٹوں پر. تو وہاں صحابی رسول کھڑے تھے ابو حرزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے روئے اور کہنے لگے اے یزید بدبخت، اس ہونٹوں سے چھری ہٹا، ان ہونٹوں پہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے، میرے نبی کے ہونٹ ان ہونٹوں پہ لگے جس آج تو ہونٹوں پہ چھری مارا، اور سر کٹے ہوئے ہونٹوں پہ تو چھری مار رہا. ابو حرزہ اسلمی رضی اللہ. مورخین نے لکھا ہے واقعہ کربلا کے بعد مدینہ المنورہ میں 2 مہینے تک سورج طلوع ہوتا تھا، تو جب دیوار پر سورج پڑتا تھا تو دیوار میں لال لال رنگ نظر آتا تھا. 2 مہینے تک دیواروں میں خون نظر آتا تھا. دیواریں روتی تھی حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر، دیواریں روتی تھی. بیوی رباب بنت امر القیس بھی ساتھ تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. جب واپسی شام سے ہوتے ہوئے مدینہ آئی ہیں عورتیں، پورے 1 سال بعد بیوی کا انتقال ہو گیا. کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. رباب بنت امر القیس ان کا نام تھا. 1 سال بعد انتقال ہو گیا. کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. کسی نے ان سے پوچھا آپ دوسری شادی کر لیں، کہنے لگے نہیں، میں قیامت والے دن اٹھنا چاہتی ہوں تو میرے شوہر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور میرا سسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا تو میں نے آپ کو سنایا، وہ 1 بچے جو بچ گئے تھے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان شہادتوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حضرات کی زندگی ہمارے لیے مشغل راہ ہے. ہم نیند کے لیے نماز قربان نہیں کر سکتے، ہم نیند کو نماز کے لیے قربان نہیں کر سکتے. ہم آفس دفتر اور اپنے بیوی بچوں کو اور سیر و تفریح کو قربان نہیں کر سکتے نماز کے لیے. انہوں نے اپنی پوری آل قربان ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی نماز نہیں چھوڑی. تو صرف واقعہ کربلا بیان کر کر، سن کر اور رو کر، قصے کہانیاں سن کر، قصے کہانیاں بیان کر کر آپ بھی بے نمازی رہے، میں بھی بے نمازی رہا، تو ہمیں اس کا پھر درس اور سبق نہیں ملا. اسلام کہانی اور قصوں کا مذہب نہیں ہے. اسلام کہانی اور قصوں کا مذہب نہیں ہے. اسلام میں جو واقعات ہوئے ہیں فاعتبروا یا اولي الابصار، یہ عبرت کے لیے ہیں کہ ہم اس سے عبرت لیں کہ کل قیامت والے دن نواسے رسول جب آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو کہیں گے کہ میں نے تو کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی، اور آپ لوگوں نے کراچی کے اندر، لاہور کے اندر، پاکستان کے اندر، دنیا میں کہیں بھی مسلمان رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ نماز چھوڑ دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور ایک شیشی آپ کے ہاتھ میں ہے، اس پہ خون بھرا ہوا ہے. تو عبداللہ ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا میں ابھی حسین کے خون کو جمع کر کے آ رہا ہوں، شہادت کے خون کو. میں قیامت والے دن خود اس خون کا گواہ بن کر آؤں گا.
ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک، سر مبارک بکھری ہوئی ہے اور مٹی دلی ہوئی اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. تو ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا میرے نواسے حسین کو ابھی ابھی شہید کر دیا گیا. میں وہیں حاضر تھا، ترمذی کی روایت ہے. شہید تو قتل حسین آنفا، میں ابھی وہاں حاضر تھا اور میرے نواسے جگر گوشے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کے پھول، آپ فرماتے ہما ریاتانی، یہ میری جنت کے گلاب کے پھول ہیں، ان کو کیسا مرجھایا. اور افسوس یہ ہے کہ اس امت نے اپنے نبی کی آل کو خود ذبح کر دیا، غیروں نے نہیں کیا، کافروں نے نہیں کیا. یہ شمر ابن زیاد، عمر بن سعد، خولی بن یزید، حر بن یزید، یہ سارے جو تھے وہ مسلمان تو تھے. اس امت نے اپنی نبی کی پوری آل کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دی. غیر کرتے تو چلو اتنا غم نہ ہوتا، خود ہی ذبح کر دی. تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نظام جب ہوتا ہے تو وہ ہو کے ہی رہتا ہے. تو اس میں درس کربلا اور واقع کربلا میں بہت بڑا پیغام ہے کہ ہمیں اگر اپنی اولاد اور دودھ پیتے بچے کو بھی اسلام کی خاطر قربان کرنا پڑے تو ہمارے پاس نمونہ اسلام کی تاریخ میں موجود ہے. شہادت تو اسلام کی تاریخ میں بھری ہوئی ہیں، ہر دن شہادت سے منور ہے اسلام میں. پہلی یکم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت 22 جمادی الثانی کو. تو شہادتیں تو بھری ہوئی ہیں، شہادتیں تو بھری ہوئی ہیں. تو یہ شہادتوں کی ہمیں لاج رکھنی چاہیے، اور اس کی لاج یہ ہے کہ ہم اسلام کو پڑھیں اور اپنی تاریخ کو پڑھیں، اور یہ ہمارے لیڈر ہیرو ہیں، ہمیں ان کے راستے پہ چلنا ہے. تو دعا اللہ تعالی ہمیں ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.